سر ابھی گفتگو میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک طرح کی جادوگری یا اصل ایشو پہ بات نہ آنے دینا نشے کے مریضوں کی ایک سکل ہے، اس کا استعمال کر کے وہ اصل موضوع پہ بات نہیں آنے دیتے. سوال یہ ہے کہ فیملی ممبرز بھی تو گفتگو میں ایسی بات چیت کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی مہمان تشریف لاتے ہیں جس میں جیسے آپ نے بتایا کسی بھی ڈرگ یا نشے کو چیز کہنا، یہ چیز وہ چیز، اصل موضوع پہ بات کرنے کی بجائے یہ کہنا کہ اصل میں اس کا اینگر مینجمنٹ کا ایشو ہے، یہ جو بیوی کو پیٹ ڈالتا ہے یا یہ جو بوڑھے والد کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا ہے اور ماں کو اس نے دھکا دیا تو اس کی ٹانگ فریکچر ہو گئی. تو فیملی ممبرز میں بھی تو اصل موضوع کو اس طرح سے تسلی سے بیٹھ کے سمجھا نہیں جاتا. وہ بھی تو بہت سے ایسے مسنومرز یا ایسے ٹرمز اور الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ نشے کی بیماری پر کچھ نہ کچھ پردہ پڑا رہتا ہے. سو مچ سو کہ اس میں ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ تک کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی لیبر اسپیشلسٹ یہ ذکر کریں کہ بھائی آپ کا جو جگر ہے وہ اس لیے برباد ہو چکا ہے اور ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کا دل بھی اور آپ کے گردے بھی، کہ آپ شراب بہت زیادہ پیتے ہیں اور یو نیڈ ٹو گو ٹو ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر. آپ کو شراب قطعی طور پہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. وہ بھی گول مول بات کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی پی لیا کریں، آپ کنٹرول کر لیں، حالانکہ کنٹرول کرنا تو اس بیچارے کے بس میں نہیں رہا. تو یہ کیا صورتحال ہے اور اس سے کیسے کوپ کیا جائے؟ دیکھیں، نشے کی بیماری رینگتی آتی ہے. یعنی جب کوئی نشہ کر رہا ہوتا ہے تو کس دن وہ باریک سی لائن اس نے کراس کر لی ہے، کیونکہ یہ جسمانی طور پر یہ بیماری آتی ہے اور نشہ کرنے کا فعل آپ کے ذہن سے ابھرتا ہے کہ آپ کے ماحول میں نشہ ہو رہا ہے، لوگ دعوت دے رہے ہیں تو بندہ اس کا آغاز کرتا ہے. تو یہ بیماری نہیں ہوتی. بیماری پھر آگے چل کے کہیں اندرونی طور پر جسمانی طور پر ایک تبدیلی آتی ہے جس سے کہ وہ بندہ نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہو جاتا ہے. تو جو چیز رینگتی آتی ہے تو اس کا احساس اہل خانہ کو نہیں ہوتا. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کی بیماری جب گھر میں آتی ہے تو اس کا ایک فال آؤٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے جو اثرات ہیں وہ تمام اہل خانہ پر پڑتے ہیں. یعنی ایک طرح سے یہ بیماری بھی کنٹیجیس ہے، یعنی یہ ایک دوسرے سے لگتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اہل خانہ شراب پینا نہیں شروع کر دیتے مریض کو دیکھ کے، لیکن ان کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جو کہ ایڈکشن جیسی ہوتی ہیں. جیسے کہ نشے کا مریض اس لیے شراب پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے کہ اس کی فیلنگز بدل جائیں، اور وہ اپنے نشے کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جب چاہیں وہ اس سے اپنی فیلنگز کو بدل سکتا ہے. تو اہل خانہ بھی اپنی فیلنگز کا انحصار اس بات پہ کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا مریض کچھ ایسا کرے گا جس سے ہماری فیلنگز اچھی ہوں گی. تو ایک طرح سے اہل خانہ کی فیلنگز یرغمال ہو جاتی ہیں نشے کے مریض کے پاس. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری فیلنگز یا ہماری کوئی قیمتی چیز یا کوئی شخص کسی کے ہاتھوں یرغمال ہو جاتا ہے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اگلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ رقم مانگی جاتی ہے، پھر وہ رینسم مانگا جاتا ہے. پھر وہ جب ایک مریض ہے جو نشہ کر رہا ہے اور ہماری فیلنگز اس بات پہ اب اس کے پاس یرغمال ہو گئی ہیں کہ جس دن وہ نشہ کرے گا اور ڈرنک ہوگا اور ٹھوکریں کھائے گا اور حادثے کرے گا اور سیڑھیوں سے گرے گا یا باتھ روم میں مدوش ہوگا، اس دن ہمارا دن برا گزرے گا. اور جس دن وہ ذرا بھلا چنگا نظر آئے گا، تھوڑا نسبتاً بہتر نظر آئے گا، دفتر سے ذرا سیدھا چلتے چلتے اپنے کمرے تک آئے گا، تو ہم خوشی کے شادیانے بجانے لگتے ہیں. تو ہماری فیلنگز ہماری نہیں رہتی بلکہ وہ اس کے ہاتھوں یرغمال ہو جاتی ہیں. تو ایک ایسا نیا رشتہ وجود میں آتا ہے اپنے پیارے کے ساتھ جو کہ ان ہیلدی ہوتا ہے، اور اس میں ہم اس کے سامنے پھر بہت بے بسی محسوس کرتے ہیں. ہمیں اس کے وعدوں سے بھی اچھی فیلنگز ملتی ہیں، ان کے ارادوں سے بھی اچھی فیلنگز ملتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اس کے عمل کیا ہے، اور وہ جو مستقبل کے بارے میں وہ سہانے خواب دکھاتا ہے. تو ان سے جتنا بھی دور رہیں اتنا ہی اچھا ہے.